انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اور آج کی ہماری جو بانی ہے وہ ہمارے بہت سی عظیم دوست پروفیسر رضا میر صاحب، جزاکم اللہ، جزاکم کی اللہ۔ والدہ ماجدہ کی ایصال ثواب کی مجلس ہے، اور ہمارے پروفیسر رضا صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، تو بس اس کے ساتھ ہی، اس آغاز کے ساتھ ہی میں اب مائک دے رہا ہوں ہمارے ہر دل عزیز ناظم جناب توقیر مہندی صاحب۔ ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت نوازش آپ کی، آپ کا کرم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حاضرین کرام، آج کی مجلس برائے ایصال ثواب سے اردو فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے آپ کا ہوسٹ سید توقیر مہندی زادی آپ سے مخاطب ہے۔ آج کی مجلس کے بانی ہے جناب پروفیسر رضا میر صاحب، اور ان کی والدہ کی آج ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ یہ پروردگار ان کی والدہ کے درجات بلند کرے، اور تمام حاضرین مجلس کے جو مرحومین ان کے بھی۔ میں پروگرام کا آغاز کرنا چاہوں گا تلاوت کلام پاک سے، جس کے لیے میں دعوت دوں گا جناب ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب۔ اللہم صلی علی محمد محمد وعجل فرجہم۔ میں آج سورہ تحریم کی شروع کی آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کروں گا۔ یہ آیت اس سورہ میں شروع میں جو آیتیں ہیں، اس میں کچھ رسول اکرم کی دو بیویوں کے متعلق، ان کی ایکٹیویٹی کے متعلق تنبیہ کی گئی ہے۔ اس کے بعد کچھ دو آیتیں کچھ ہیں جو جس میں دو پاک نبیوں کی ایسی بیویاں ہیں جن کے متعلق جو ان کو مومنین نہیں کہا گیا، ان کے متعلق ہے بیان، اور آخر میں جناب مریم اور جناب زوجہ فرعون کے متعلق ہے جو کہ مومنات میں تھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم واللہ موالکم وہو العلی الحکیم۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مِنْ أَنْبَائِكَ هَٰذَا قَالَ نَبَّأَنِي عَلِيمٌ الْخَبِيرٌ إِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ زَغَّتْ قُلُوبُكُمَا وَإِن تَظْهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ۔ عَسَىٰ رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قانتات تائبات عابدات صالحات طیبات وابکارا۔ ترجمہ ہے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو سب کا فیض اور فائدہ پہنچانے والا، مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ اے نبی، آپ اپنے اوپر اس چیز کو کیوں حرام کیے ہوئے ہیں جسے اللہ نے آپ کے لیے حلال قرار دیا ہے؟ آپ اپنی بیوی کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ آپ کو اپنی رحمتوں سے ڈھانک لینے والا ہے اور بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ اللہ نے تم لوگوں کے لیے اپنی قسموں سے چھٹکارا حاصل کرنے کا طریقہ مقرر کر دیا ہے، کیونکہ اللہ ہی تمہارا مالک اور مختار ہے۔
بے شک اور بڑا جاننے والا بھی ہے، اور گہری مصلحتوں کے مطابق دانائی کے ساتھ بالکل ٹھیک ٹھاک کام کرنے والا ہے۔ اور جب نبی نے اپنی چند بیویوں سے چپکے سے ایک بات کہی تو اس نے وہ راز ظاہر کر دیا، اور اللہ نے رسول کو اس بات کی خبر دے دی، تو نبی نے کسی حد تک کسی بیوی کو بتایا اور کچھ حصہ نہ بتایا۔ پھر جب نبی نے اس بیوی کو اس راز کے ظاہر ہونے کی خبر دی تو اس نے پوچھا کہ آپ کو یہ بات کس نے بتائی؟ نبی نے کہا مجھے یہ خبر اس سب کچھ جاننے والے خدا نے بتائی جو بڑا باخبر ہے۔ اب اگر تم دونوں بیویاں اللہ سے توبہ کر لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ تم دونوں کے دل ٹیڑھے ہو گئے ہیں اور نبی کے مقابلے پر تم نے ایکا کیا ہوا ہے، تو پھر جان لینا کہ یقیناً اللہ بھی ان کا مددگار ہے، اور جبرائیل اور مومنین کا وہ فرد بھی جو بالکل نیک ہے، اور اس کے بعد تمام فرشتے بھی اس کے ساتھ مددگار اور پشت پناہ ہیں۔ بہت ممکن ہے اگر نبی تم سب بیویوں کو طلاق دے تو اللہ انہیں ایسی بیویاں تمہارے بدلے میں عطا فرما دے جو تم سے بہتر ہوں، جو سچی مسلمان ہوں، ایماندار ہوں، اطاعت کرنے والیاں ہوں، توبہ کرنے والیاں ہوں، اور خدا سے رجوع کرنے والیاں ہوں، عبادت گزار ہوں، روزہ دار ہوں، چاہے وہ پہلے شادی شدہ رہی ہوں یا کنواری۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد وآل اللہم صلی علی محمد۔ جزاکم اللہ، جزاک اللہ۔ یہ تھے ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب جو کہ تلاوت کلام پاک کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ میں ان کے لیے دعا گو ہوں پروردگار ان کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، ان کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ اس کے ساتھ ہی میں گزارش کروں گا سید سلطان صاحب سے کہ حدیث قصہ کی تلاوت فرمائیں۔ جناب سید سلطان صاحب۔ درود بر محمد وآل محمد۔ اللہم صلی صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روی عن جابر بن عبد اللہ الانصاری عن فاطمة الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قالت سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي برسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ما كان إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل فقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء فقال السلام عليك يا جدا يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ فما كان إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء
وقال السلام عليك يا جداه يا السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأقبل عند شريف. ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله وقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لواي قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل ثم فرجهم. أتيت نحو الكساء فقلت السلام عليك يا أبتا يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزأتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل لما فرجهم. اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء ومع بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهمتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضحية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبريل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومال الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل قال فرجهم. جبريل يا ربي أتأذن لي أن أحبط الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فحبط الأمين جبريل فقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئ السلام ويخصك بتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدهية ولا قمر منيرا ولا شمس مضحية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي يا رسول الله وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وهي الله إنه نعم قد أذنت لك.
فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. قال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. قال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت به الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. قال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محافل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم جزاک اللہ مولا سلامت رکھے آپ کو، مولا سلامت رکھے آپ کو. سید سلطان جو کہ حدیثی کے ساتھ کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے، مولا ان کی توفیقات میں اضافہ کرے. اس کے بعد میں بغیر کسی تاخیر کے سلام کے لیے دعوت دوں گا عابد علی صاحب کو، اور ان سے گزارش بھی کروں گا کہ ذرا ٹائم کو ملحوظ خاطر رکھیں اور سلام کے چند اشعار جو ہے نا آواز بلند نعرہ صلوات. مولانا صاحب کی اجازت سے بسم اللہ بسم اللہ. ارے ماشاءاللہ آپ کو رہتا ہے جو زمانے میں سبحان اللہ. حیدر کیا کہنے دور دور رہتا ہے جو حیدر سے دور دور زمانے میں حیدر سے دور دور ہوگا بروز حشر پیمبر جزاک اللہ بھائی. کیا کہنے بھائی، عابد بھائی بہت خوبصورت کلام ہے بھائی. رہتا ہے جو زمان ان خشک سنگ ریزوں سے کیا فیض پاؤ گے. ان خشک سنگ ریزوں سے کیا فیض پاؤ گے، کیا فیض پاؤ گے.
कतरों पे मर रहे हो, समंदर समंदर से दूर दूर। वाह 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 से हाँ दूर हाँ 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 सुभान अल्लाह, माशाल्लाह वाह 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 माशाल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। रहता है जो ज़माने में, ऐसे भी सूरमा थे नबी की सिपाह में, हाय 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 अल्लाह सुभान ऐसे भी सूरमा थे नबी की सिपाह में, फिरते रहे अलम लिए खैबर हाँ 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 वाह 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 जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। दूर अल्लाह। दूर नारे हैदरी या अली हक अली अली हक अली हक अली। रहता है जो ज़माने में, घर में सजा लिया है अज़ा खानाए हुसैन, हाँ 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 वाह 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 घर में सजा लिया है अज़ा खानाए हुसैन, अब गर्दिशें रहेंगी मेरे घर से दूर दूर, रहता है जो ज़माने में। ओ पानी पिला सके ना जो नाम हुसैन पर, पानी पिला सके ना जो नाम हुसैन पर, होंगे बरोज़ हश्र वो सर से दूर दूर, रहता है जो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या सुभान कहने अल्लाह, लगा जज़ाकल्लाह आबिद तैयब। अली भाई, क्या खूबसूरत आवाज माशाल्लाह और आबिद भाई बहुत कलाम। खूब। माशाल्लाह माशाल्लाह, मौला आपको सलामत रखे, कोई गम नहीं सिवाय गम हुसैन के। मैं क्या बात हाज़रीन मजलिस, जैसा कि आप हज़रात को मालूम है कि आज की मजलिस के बानी प्रोफेसर रज़ा मीर साहब हैं, और आज की जो मजलिस है ईसा अलैहि सवाब की, उनकी वालदा मरहुमा ज़किया सुल्ताना बिनत मीर तकी अली के लिए मैं आप तमाम हज़रात से हाज़रीन मजलिस से दरख्वास्त करूँगा कि एक सूरह फातिहा उनकी बुलंदी दर्जा उनके लिए एक पढ़ दें, एक अलहम शरीफ और 3 मरतबा कुल हु अल्लाह, और तमाम जो हाज़रीन मजलिस हैं उनके मरहुमीन के लिए और मिल्लत जाफरिया के मरहुमीन के लिए बुलंद दर्जात के लिए कि सूरह फातिहा पढ़ दें।
بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد. پروردگار اس سورہ فاتحہ کے صدقے میں زکیہ سلطانہ بنت میر تقی علی اور تمام مرحومین کے درجات بلند کرے، ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے. اس کے بعد میں گزارش کروں گا جناب ڈاکٹر ہمارے غضنفر جعفری صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت میں، بارگاہ امام میں نذرانِ خدمت پیش کریں. ماشاءاللہ. جی حاضرین، آج کی مجلس کے بانی ہمارے قریبی دوست جناب پروفیسر رضا میر صاحب ہیں، اور ہم سب لوگ ان کی والدہ کے غم میں شریک ہیں. بے شک. مولا ان کو علین میں جگہ عطا فرمائے. الہی آمین. الہی آمین. پروفیسر رضا میر عجیب شخصیت ہے کہ وہ انگلش کے پروفیسر ہیں، مگر ان کی تمام بکس اردو شاعری کے اوپر واہ 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 واہ، کیا کہنا، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور مجھے یہ کہتے ہوئے بڑا فخر ہے کہ ان کو اردو کی شاعری سے دل سے لگاؤ. کیا کہنے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کی جو خاص جو میں نے محسوس کیا جو وہ ہے اس کا ریزن وہی کہ آپ کی والدہ ماجدہ نہ صرف پروفیسر تھیں بلکہ تمام عمر انہوں نے ذاکری کی. واہ واہ ماشاءاللہ. اور تمام عمر اہل بیت کے میسج کو فروغ دیا. واہ واہ. جو ایک بہت ہی عظیم زندگی کا سرمایہ انسان کی ہو سکتا ہے. بے شک. بس میں بغیر کسی اور تاخیر کے قطع میں نے تو کوشش کی ہے مرحومہ کہ شایان شان لکھنے کی، ہو سکتا ہے کسی قابل ہو. ارشاد ارشاد. علم کرتا ہے عطا امامائے دانشوری. کیا کہنے. علم کرتا ہے عطا امامائے دانشوری. واہ. عقل رکھ دیتی ہے بڑھ کر سر پہ تاجے کشوری. علم کرتا ہے عطا امامائے دانشوری. رکھ دیتی ہے بڑھ کر سر پہ تاجے کشوری. حق سے ہوتی ہے عطا دونوں جہاں کی آگہی. کیا کہنے. واہ واہ ڈاکٹر صاحب، واہ، جواب نہیں جواب. واہ حق سے ہوتی ہے عطا دونوں جہاں کی آگہی. زاکیہ کے صدا علم و عمل، زاکیہ نے کی صدا علم و عمل سے رہبری. واہ 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 سبحان اللہ. زاکیہ نے کی صدا علم و عمل سے رہبری. قوم کو اس طرح تعلیم قرآنی دی ہے جیسے قطروں کو سمندر نے روانی دی. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. کیا کہہ رہے ہیں. جزاک اللہ. یہ ڈاکٹر غضنفر جعفری صاحب جو کہ پروفیسر صاحب کی والدہ کو نذرانہ خدمت پیش کر رہے تھے. ایک ساتھ ساتھ میں اس سے پہلے کہ مولانا صاحب کو دعوت دوں، میں ایک شعر آپ حضرات کو سناتا چلوں. میں نے کوشش کی ہے زندگی میں پہلی مرتبہ. یہ ہمارے ایک بہت ہی ایک عظیم شاعر گزرے ہیں، حفیظ جالندری صاحب. ان کی غزل ہے، ان کی غزل کا ہی شعر لے کے اس میں ذرا سا ایڈیشن کیا ہے میں نے، اگر آپ لوگ کی اجازت. بسم اللہ. لیکن میں سے نثر کی شکل میں سناؤں گا، جیسے کہ زمانے بھر کے غم یا ایک حسین کا غم. یہ میں نے اس میں اضافہ کیا ہے، حسین کا غم. زمانے بھر کے غم یا ایک حسین کا غم. یہ غم ہوگا تو کتنے غم نہ ہوں گے. یہ غم ہوگا تو کتنے زمانے بھر کے غم یا ایک حسین کا غم. یہ غم ہوگا تو کتنے غم نہ ہوں گے. محمد علی محمد
میں اس کے بعد بلا کسی تاخیر کے قبلہ کعبہ حجت اسلام مولانا اسد علی عابدی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ ممبر پر تشریف لائے، مجلس خطاب فرمائیں۔ بآواز بلند نعرے صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک مرتبہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ ذکی سلطانہ بنت میر تقی میر اور پروفیسر رضا میر کے مرحومین کو اصالہ اللہم صلی علی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا بالقاسم محمد۔ اللهم صل على وعلى إترته الطيبين الطاهرين، أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون۔ صلوات پڑھے محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ جیسا کہ میرے محسن جناب ڈاکٹر جعفری صاحب نے ابھی مرحومہ ذکی سلطانہ کے بارے میں بتایا کہ وہ داخلہ اہل بیت بھی تھیں، پروفیسر بھی تھیں، بچوں کو پروفیسر بھی بنایا اور ایک علمی گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں، لہٰذا کیونکہ ہمیشہ ذکر الہی کیا تو میں نے آیت کو بھی اسی طریقے سے تبدیل کر کے عنوان سخن قرار دے دیا کہ جس میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں۔ اور یہ آج کی مجلس اس ذاکرہ کے لیے ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا فاذکرونی اذکرکم کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، کیونکہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ امام صادق علیہ السلام کی ہفتہ شہادت ہے کہ ایک روایت کے مطابق آپ کی شہادت 15 شوال ہے اور دوسری روایت کے مطابق آپ کی شہادت 25 شوال ہے، تو لہٰذا کیونکہ معصوم کی ذاکرہ کی مجلس ہے تو معصوم امام صادق کا ہی ذکر ہو تاکہ مغفرت میں اتنا ہی آسانی ہو اور جواب آئمہ اتنا ہی آسان ہو جائے، لہٰذا میں آج کی اپنی مجلس میں ذکر بھی جو ہے وہ امام صادق علیہ السلام کا ہی کروں گا، لیکن تمہیداً چند ایک چیزیں آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کرنی ہے۔ خداوند عالم کے نبی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب موسیٰ کے متعلق ارشاد فرمایا انا موسیٰ ابن عمران لما ناجا ربہو، کہ جب جناب موسیٰ نے خداوند عالم سے مناجات کی یا رب اب بعید انت فانادی، اے بار الہ کیا تو مجھ سے بہت زیادہ دور ہے کہ میں تجھے چیخ کر جو ہے وہ پکاروں، چیخ کر جو ہے وہ آواز دوں، قریب انت کیا تو مجھ سے قریب ہے کہ میں تجھ سے جو ہے گوشت کے اندر بات کروں، تو خداوند عالم نے فاوحى اللہ تعالی الی موسیٰ، تو خداوند عالم نے جناب موسیٰ کی طرف جو ہے وہ وحی فرمائی الا انا جلیس من ذکرنی، اے موسیٰ تم یہ پوچھتے ہو کہ میں تم سے بہت زیادہ دور ہوں یا بہت زیادہ قریب ہوں، تو اے موسیٰ سن لو میں تمہارے بازو میں بیٹھے ہوئے ایک انسان کی مانند ہوں، تم مجھے اپنے دائیں جانب بھی پاؤ گے، تم مجھے اپنے بائیں جانب بھی پاؤ گے، تم مجھے اپنے سامنے بھی پاؤ گے، تم مجھے اپنی پشت کے اوپر بھی پاؤ گے،
सुभान अल्लाह, अना सुभान अल्लाह। करीबुन मिन हब्लुल वरीद, ए मूसा जान लो कि मैं तुम्हारी शहरगे हयात से भी ज्यादा करीब हूँ। जो इंसान मेरा जिक्र करता है मैं उसके बराबर में उसकी मुनाजात में उनकी मुनाजात को बराबर सुनता रहता हूँ। तो मूसा जब भी मेरे सामने मेरी बारगाह में पेश होना तो मेरे से इल्तिजा इस तरह से करना जैसे तुम्हारा एक साथी तुम्हारे बराबर में बैठा हुआ है। सलावत पढ़े सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ाए खुशबू दिए इमाम ज़माना बुलंदतर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सुभान अल्लाह, और सुभान इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मन ज़कर अल्लाह आहिया क़ल्बहुल, जो इंसान जिक्र इलाही करता है खुदावंद आलम उसके दिल को जो है वो जिंदा कर देता है। वह नव्वरा अक़लहू, और उसकी अक्ल को नूरानी कर देता है। उसके अंदर अच्छे अच्छे आइडियाज, अच्छे अच्छी फिक्रे, अच्छे अच्छे इल्हामात जो है वो जारी कर देता है। दिल भी रोशन हो जाता है, दिमाग भी रोशन हो जाता है। वह हसन तफ़ालहू फिस्सर्र वल जहर, और उसके आमाल और अफ़ाल भी जो है ज़ाहिरन अच्छे हो जाते हैं, और उसकी आखिरत भी जो है वो बातिनन बेहतर हो जाती है। इमाम अली ने कहा कि तुम खुदा का जिक्र करो, तुम उस बुलंदो बाला का जिक्र करोगे वो तुम्हें अरफा वाला बना देगा। तुम अगर जाकिर हो तो तुम्हारी नस्लों के अंदर भी जो है वो खूबियां ईजाद कर देगा, तुम्हारी आखिरत को भी जो है वो बेहतर बना देगा। और फिर रसूल अकरम इरशाद फरमाते हैं, मन अता अल्लाह फक़द ज़का, मन अता अल्लाह फक़द ज़कर अल्लाह। अगर कोई इंसान जो है खुदावंद आलम की इताअत करता है तो उसका ये अमली इताअत करना भी खुदावंद आलम के जिक्र के अंदर वो शामिल होगा। व इन क़ल्ल सलातहू व सियामहू, अगरचे उसके नामे आमाल में नमाजें कम हो, रोजे कम हो, हज कम हो, ज़कात कम हो, लेकिन इसके अलावा अगर वो शरीयत की मुताबिकत कर रहा है तो उसका वो शरीयत को फॉलो करना, शरीयत के अहकाम के ऊपर चलना, ये भी उसका जिक्र के अंदर लिखा जाएगा। तो लिहाजा ये ना सोचना कि अगर मैंने नमाज छोड़ दी तो मैंने किया भी छोड़ दूं, अगर मैंने नमाज छोड़ दी तो बाप का एहतराम भी छोड़ दूं, अगर मैंने नमाज को छोड़ दिया तो मैं औलाद का एहतराम भी छोड़ दूं, अगर मैंने नमाज को छोड़ दिया तो मैं बीवी के हुकूक की रियायत ना करूं। नहीं, जितना भी हो सकता है, जो भी हुक्म उस परवरदिगार ने इंसान के लिए दिया तो उसका इम्तिसाल करो। खुदावंद आलम तुम्हारे नामे आमाल में अपना जिक्र लिख देगा, और जिसके नामे आमाल में उसका जिक्र हो, ना उसकी दुनिया खराब हो सकती है, ना उसकी आखिरत खराब हो सकती है। बात पढ़े बर मोहम्मद वाले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। नाराए हैदरी या और इसीलिए तो इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाया करते थे, रहमल्लाहु मन अहया जिक्रना, खुदावंद आलम रहमत करता है उस इंसान के ऊपर कि जो हमारे जिक्र को जिंदा करता है, जो हमारे जिक्र को जिंदा करता है। किसी शख्स ने कहा कि फरजंदे रसूल ये बताइए कैफा नोही जिक्रकुम, कि हम तुम्हारे जिक्र को किस तरह से जिंदा कर सकते हैं। तो इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हमारे जिक्र को जिंदा करना इस तरह से है, ये तअल्लमूना उलूमना, कि तुम हमारे उलूम को सीखो, वयुअल्लिमूनहुम, और फिर तुम उन्हें अपनी औलादों को सिखाओ, अपनी नस्लों को सिखाओ, अपनी समाज को सिखाओ, अपनी मिल्लत को सिखाओ। मजालिस बर्पा करो, मजालिस इल्मी बर्पा करो, उन मजालिस के जरिए से हमारे उलूम को लोगों तक पहुंचाओ। अगर तुमने ऐसा किया तो तुमने हमारे जिक्र को जिंदा कर दिया, और जो हमारे जिक्र को जिंदा करता है हम उसे साहिब जिक्र बना देते हैं, हम उसे लायक जिक्र बनाते हैं, हम उसे इस तरह का किरदार बना देते हैं कि लोग उसकी मिन्नतें करते हुए नजर आते हैं। तुम हमारा जिक्र करना, हम तुम्हें लायक जिक्र बना देंगे। सलावत पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ज़ाकल्लाहु मौलाना। और इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, लौ यअलमन नास महसिना कलामना लत्तबऊना, अगर लोग जान लें कि हमारी हदीस के अंदर जो है क्या छिपा हुआ है, हमारी तालीमात के अंदर क्या छिपा हुआ है, अगर हमारी तालीमात की गहराइयों को जान ले, हमारी शरीयत की गहराइयों को जान ले, लत्तबऊना, वो मजबूर हो जाएंगे शरीयत को फॉलो करने के लिए, वो मजबूर हो जाएंगे हमारी इत्तबा करने के लिए। शियतुना लज़ीना खलौ ज़िक्रुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, हमारे शिया वो होते हैं कि जब खलवत में होते हैं
तो जिक्र इलाही किया करते हैं। इसीलिए तो जब अल्लामा मौदूदी किसी मदरसे के तालिब इल्मों से मिलने के लिए गए तो मदरसे में एक तालिब इल्म शिया भी था। अल्लामा मौदूदी से तमाम तलबा ने सवाल किए, वो जवाब देते रहे। सवाल जैसे टीचर ने शिकाए थे वैसे अल्लामा मौदूदी से सवाल किए गए। आखिर में अल्लामा मौदूदी कहने लगे कि जिसके दिल में जो भी कोई सवाल हो मुझसे पूछ लो। तो एक मर्तबा एक शिया तालिब इल्म ने कहा कि अल्लामा मौदूदी मुझे ये बताओ कि अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है। तो अल्लामा मौदूदी ने कहा मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर तुम जानते हो तो बताओ कि अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है। तो शिया बच्चे ने एक बहुत ही खूबसूरत सा जवाब कुरान की आयत को पढ़ते हुए कहा, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, कि पाक परवरदिगार जब भी खाली होता है तो वो और उसके मलाइका नबी और आले नबी के ऊपर दुरूद भेजते हैं। खुदा भेज रहा है। सलावत बड़े बर मोहम्मद वाले इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मजालिस सालिहीन दायतुन इला सलाह, कि जो मोमिनीन की मजालिस होती है, नेक लोगों की मजालिस होती है, वो इंसान को नेक चीजों की तरफ रगबत देती है, नेक दुनिया की तरफ रगबत देती है, नेक आखिरत की तरफ रगबत देती है। हमारे शियों की जो नेक मजालिस होती है, जो अच्छी मजालिस होती है, जिसमें हमारा उलूम जिक्र किया जाता है, हमारी अहादीस जिक्र की जाती है, कुरान की आयात जिक्र की जाती है, ये मजालिस न ये कि ये मजालिस होती, न ये कि ये नेक लोगों की मजालिस होती है, बल्कि ये दूसरे लोगों को भी नेक बना देती है, नेक बना देती है। और फिर इमाम सादिक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मुहादसतुल आलिम अलल मदाबिल खैरुम मिन मुहादसतिल जाहिल अलल ज़राबी, कि इंसान अगर आलिम के साथ एक मजबले के ऊपर भी बैठ जाए तो उसका मजबले के ऊपर इल्म दीन हासिल करना अफजल है किसी जाहिल के साथ तख्ते हुकूमत के ऊपर बैठ जाने से। लिहाजा इन मजालिसों की अजमतों को समझिए। और यही वजह है, ये मजालिस ऐसी नहीं, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम को आपको मजलिस के अंदर मजा आए ना आए, लेकिन मैं आपकी फिक्र को आइम्मा के हवाले से थोड़ा सा खोलना चाहता हूँ कि देखें आइम्मा ने इन मजालिस के लिए किस तरह से काम किया। कि एक मर्तबा अब्दुल मलिक बिन मरवान के दरबार के अंदर एक मुनाजिर आया और मुनाजरा करने वाले ने अपना जो है जब तारुफ अब्दुल मलिक बिन मरवान के दरबार में कराया, कहा कि देखो मेरी एक लॉजिक ये है कि खुदावंद आलम ने इस कायनात को खल्क कर दिया, इंसानों को बना दिया, अब खाली के कायनात इस कायनात से अलग हो गया, अब इंसान मुख्तार है, जो भी कुछ करता है खुद ही करता है, लिहाजा उसकी जजा और सजा जो है वो खुद उस इंसान से मुर्तबित है, खालिक के कायनात इस कायनात से अलग हो गया है। लिहाजा जब इसने ये कहा कि मेरे इस नजरिए को मुल्क के अंदर राइज किया जाए तो तमाम उलमा आते रहे, जवाब रद्द बहस होती रही, मुनाजरा होता रहा, ये सबको हराता हुआ चला गया। जब इसने तमाम उलमाए अब्दुल मलिक बिन मरवान को हरा दिया तो अब्दुल मरवान ने एक मर्तबा एक कासिद इमाम सज्जाद के पास भेजा। अब्दुल मलिक बिन मरवान दुश्मन अहले बैत था, लेकिन खानदान अहले बैत की खासियत को जानता था कि इल्म अगर है तो वो अहले बैत के पास है। लिहाजा इमाम सज्जाद के पास भेजा कि फर्जंदे रसूल ऐसे एक इंसान आया है जो आयात और हदीस को अपने मतलब के एतबार से हमारी खिदमत में पेश कर रहा है, उसके मफाहिम को मोड़ तोड़ रहा है। लिहाजा आप वारिस कुरान हैं, आप वारिस इल्म नबी हैं, लिहाजा आइए और इस शख्स से मुनाजरे के लिए पेश होइए। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम उस मजलिस के लिए ना खुद आगे बढ़े, ना अपने बेटे मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम को भेजा, बल्कि इमाम सादिक अलैहिस्सलाम जो कुल 3 बरस के थे अब्दुल मलिक बिन मरवान की दरबार के अंदर भेज दिया। जब इमाम सादिक अलैहिस्सलाम दरबार के अंदर हाजिर हुए तो उसने कहा कि ये बड़े बड़े मुफ्ती, ये बड़े बड़े अल्लामा, ये बड़े बड़े
दीन के पासदार ये तमाम तो हार चुके हैं, जब तमाम बुजुर्ग हार गए तो मेरे मुकाबले पर एक बच्चा लेकर आ रहे हो। तो इमाम सादिक ने कहा कि तुम हमारी उम्रों से हमारे इल्म के ऊपर ना जाओ, क्योंकि हमारा इल्म इस दुनिया से कस्ब हुआ नहीं है, बल्कि हमने ये सीना ब सीना रसूल से हाजिर किया है। कहा कि तुम अपने अकीदे को रखो। कहा कि मेरा अकीदा ये है कि खालिक के कायनात ने इस दुनिया को खल्क किया और खल्क करने के बाद अलग हो गया, अब उसका इस दुनिया के अंदर कोई दखल मौजूद नहीं है। कहा कि तुम्हारा मजहब क्या है? कहा कि मेरा मजहब इस्लाम है, मैं मुसलमान हूं। कहा कि कुरान पढ़ा करते हो? कहा कि हाफिज कुरान भी हो, इसीलिए मैंने इन तमाम उलमा को हरा दिया। तो एक मर्तबा इमाम सादिक ने कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम सूरह अल-हम्द की तिलावत करो। अब उसने तिलावत करना शुरू की, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उस आलमीन के परवरदिगार के लिए है। और रहमानिर्रहीम, जो रहमान है और रहीम है, मालिक के यौमिद्दीन, जो यौमिद्दीन का जो है मालिक है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ बारे इलाहा हम तुझी से मदद चाहते हैं और तेरी ही इबादत करते हैं। कहा कि नमाज में कितनी बार पढ़ते हो? कहा कि 17 बार। तो जब तुम उस खालिके कायनात का कायनात के अंदर दखल और तसर्रुफ को मना करते हो, तो उससे मदद किस तरह से मांगते हो? उससे मदद किस तरह से मांगते हो? तुम्हारा ये हाथ फैला देना दलील है इस बात की कि उस खालिक के कायनात का इस कायनात में भी तसर्रुफ है, उस आखिरत में भी तसर्रुफ है। सलावत पढ़े बर मोहम्मद वाले अल्लाहुम्मा सल्ली अला माशाल्लाह। आप ये देखें, इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये थी अहले सुन्नत की मजलिस के जिसके अंदर उलमा बैठे हुए थे। दूसरी मजलिस मुझे ईसाइयों की एक मजलिस याद आती है, शेख अब्बास कुम्मी, जिन्होंने मफातिहुल जिनान लिखी है। उन्होंने इसके अंदर उन्होंने जो है अपनी किताब अहसनुल मकाल, और फारसी के अंदर जिसे जो है मुंतहल आमाल के नाम से जो है वो याद किया गया है, उसमें इमाम बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी के अंदर जो है वो जिक्र फरमाया कि इमाम फकत जो है शियों की मजलिस में नहीं जाते थे, बल्कि अहले सुन्नत की मजलिस में भी जाते थे, ईसाइयों की मजलिस में भी जाते थे। इसी तरीके से इमाम को पता चला कि एक पहाड़ के ऊपर एक ईसाई आलिम है जो साल में फकत एक बार जो है आने के बाद जो है मजलिस को बर्पा करता है और तमाम ईसाइयों के सवाल जवाब को उन लोगों तक जो है वो पहुंचाता है। इमाम को पता चला, इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बाबा इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ उस मजलिस के अंदर गए। जब मजलिस के अंदर बैठ गए तो मजलिस हो गई। जब मजलिस खत्म हो गई तो उसने एक मर्तबा जैसे ही देखा कि ये अजनबी से चेहरे हैं जिनके चेहरे ईसाइयत से मैच नहीं खाते, तो एक मर्तबा इमाम बाक़िर और इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मुखातिब करके कहा कि मुझे आप लोग ईसाइयत से कुछ अलग नजर आते हैं। कहा कि हम उम्मते मोहम्मद में से हैं। कहा कि अगर तुम उम्मते मोहम्मद में से हो, मैं तुमसे कुछ सवाल करना चाहता हूं जो मुझे इस्लाम के मुतालिक समझ नहीं आते। तो एक मर्तबा इमाम सादिक ने कहा कि अपने सवालों को करो, अपने सवालों को कीजिए। अब ईसाई ने कहा कि बताओ वो वक्त कौन सा है कि जो ना दिन में शुमार होता है ना रात में शुमार होता है, वो वक्त कौन सा है जिसे जन्नत के वक्तों में कहा गया। तो इमाम सादिक जो छोटे ही उम्र में थे, तो इमाम सादिक ने कहा वो वक्त है तुलुए फज्र से तुलुए आफताब तक का, जिसे ना दिन में शुमार किया जाता है ना रात में शुमार किया जाता है। ये जन्नत के वक्तों में से एक है। कोई इंसान कितना भी मुस्तरिब क्यों ना हो, लेकिन इस वक्त उस इंसान को नींद आ जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा कि आपने दुरुस्त फरमाया। कहा कि मुझे ये बतलाइए कि आप लोग ये कहते हैं कि इंसान जन्नत के अंदर खाएगा भी पिएगा भी लेकिन बोलो बराज नहीं करेगा, क्या इसकी मिसाल मिल सकती है? कहा कि हाँ, इसकी मिसाल इसी तरीके से है जैसे बच्चा रहमे मादर के अंदर होता है कि वो गजा तो बराबर खाता है लेकिन बोलो बराज नहीं करता। वाह 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 वाह। कहा मेरा इस्लाम के ऊपर तीसरा एतराज ये है
کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جنت کے اندر لوگ کھائیں گے بھی پیئیں گے بھی، لیکن جو ہے جنت کے اندر کسی طرح کی کمی واقع نہ ہوگی. کہیں دنیا کے اندر ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان چیزوں سے استفادہ کرے اور چیزیں جو ہے کم نہ ہو. کہا کہ ہاں میں اس کی مثال بھی تمہارے لیے پیش کر سکتا ہوں. امام صادق نے کہا کہ دیکھو ایک شمع جلاؤ، اس شمع سے تم 1000 شمع روشن کر لو، لیکن جو پہلی شمع جلی ہوئی تھی اس کے نور کے اندر کسی طرح کی کوئی کمی واقع نہیں ہوگی. جس طریقے سے 1000 شمع جلانے کے بعد اس پہلی شمع کے نور کے اندر کوئی کمی واقع نہیں ہوتی، اسی طریقے سے انسان جنت کے اندر کھائے گا بھی، پیے گا بھی، رہے گا بھی، جیے گا بھی، لیکن جنتوں کی نعمتوں میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے. کہا کہ مجھے ان 2 ہستیوں کے بارے میں بتاؤ جو دنیا میں ایک ساتھ پیدا ہوئی، ایک ساتھ مری، لیکن ایک کی عمر 100 سال تھی اور دوسرے کی عمر جو ہے وہ 50 سال تھی. امام صادق نے کہا کہ وہ عزیر اور ازر ہیں کہ جن میں سے دونوں بھائی دنیا میں ساتھ آئے اور 30 سال مل کر ساتھ زندگی کی. پھر ایک بھائی کو خداوند عالم نے موت کی نعمت سے سرفراز فرما دیا، 100 سال کے بعد پھر اس بھائی کو زندہ کر دیا، پھر دونوں بھائی مل کر 20 سال زندگی جیے. اور جب 20 سال ساتھ زندگی جیے تو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر خداوند عالم نے ایک ساتھ ان کی روح کو قبض کر لی. آئے بھی دنیا میں ساتھ تھے، گئے بھی دنیا سے ساتھ تھے، لیکن دونوں کی عمروں میں فرق یہ تھا، ایک کی عمر 100 سال تھی، دوسرے کی عمر جو ہے 150 سال تھی. ایک کی عمر 50 سال تھی، دوسرے کی عمر 150 سال تھی. تو امام صادق علیہ السلام نے جب یہ مناظرہ کیا، جب یہ علوم جو ہے وہ ذکر کیے، تو ایک مرتبہ عیسائی پادری جس کی بھوے سفید تھی وہ کہنے لگا کہ آج اس مجلس میں مجھ سے بڑا عالم موجود ہے، لہذا اب کوئی مجھ سے سوال نہ کرنا، اگر سوال کرنا ہے تو اس صادق آل محمد سے کرنا، اس صادق آل محمد سے کرنا. مجلس دن کے بدلے رات تک طولانی ہوتی چلی گئی. علامہ لکھتے ہیں کہ اس شخص نے رات کی تاریکی میں جب امام کے کرامات کو دیکھا تو امام کے ہاتھ کے اوپر کلمہ پڑھ لیا. تو ہماری مجلس سے ہمارا ذکر ایسا ہونا چاہیے کہ اس سے فقط شیعہ مستفید نہ ہو بلکہ عیسائی بھی برابر مستفید ہو، یہودی بھی برابر مستفید ہو، دوسری ملتیں بھی برابر مستفید ہو. اگر ہم ان کے لیے کام نہیں کریں گے تو ہم خالق کے لیے بھی کام نہیں کر سکتے. لہذا ہمارا ذکر ایسا ہونا چاہیے جیسا معصوم کا ذکر ہونا چاہیے، جیسے معصوم کا ذکر ہوتا تھا. ہماری زندگی ایسی ہونی چاہیے جیسی معصوم کی زندگی تھی. صلوات پڑھے بر محمد والے نعرہ حیدری. ابو شاکر دیانی امام صادق علیہ السلام کے ساتھ سامنے آیا. ابو شاکر دیانی بت پرست تھا اور آنے کے بعد امام صادق سے کہنے لگا اے صادق آل محمد، دنیا کو جب ہم پہچانتے ہیں تو 5 چیزوں کے ذریعے سے پہچانتے ہیں. اس نے کہ بتاؤ کس چیزوں کے ذریعے سے آپ دنیا کو پہچانتے ہو؟ کہا کہ یا تو ہم چیزوں کو آنکھوں سے دیکھ کر پہچانتے ہیں، یہ ہمارے سامنے لیپ ٹاپ ہے، یہ کیمرہ ہے، آپ کے سامنے میں ہوں، میرا کمرہ ہے، میرے سامنے آپ ہیں، آپ کے کمرے ہیں. دنیا کے اندر جب بھی انسان سڑکوں پر نکلتا ہے، جہاز کو دیکھتا ہے تو آنکھ سے پہچانتا ہے، راکٹ کو دیکھتا ہے تو راکٹ کو دیکھتا ہے تو آنکھ سے پہچانتا ہے، پنکھے کو دیکھتا ہے تو آنکھ سے پہچانتا ہے، موبائل کو دیکھتا ہے تو آنکھ سے پہچانتا ہے. جہاں جہاں انسان کی نگاہ پڑتی ہے تو نگاہ کے ذریعے سے انسان چیزوں کی معرفت کو پیدا کرتا ہے. یا تو انسان آنکھ کے ذریعے سے پہچانتا ہے یا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جنہیں انسان ناک کے ذریعے سے پہچانتا ہے. ناک کے ذریعے سے کس طرح سے پہچانتا ہے؟ یہاں پر چمیلی کی خوشبو ہے یا گلاب کی خوشبو ہے، آنکھ دیکھ کر نہیں بتا سکتی کہ یہ چمیلی کی خوشبو ہے یا گلاب کی خوشبو ہے، لیکن ناک سونگھ کر بتا دے گی کہ یہ چمیلی کی خوشبو ہے یا گلاب کی خوشبو ہے. یعنی یا تو انسان آنکھ کے ذریعے سے پہچانتا ہے یا ناک کے ذریعے سے پہچانتا ہے یا انسان زبان کے ذریعے سے پہچانتا ہے. اگر آپ کے سامنے یہاں پر 10 دیگ کھانے رکھے ہوئے ہیں، ایک میں قورمہ ہے، ایک میں بریانی ہے، ایک میں میٹھی چیز ہے، اگر یہاں پر 10 دیگیں رکھی ہوئی ہیں
آپ ان کے ذائقے کو بغیر چکھے نہیں بتا سکتے، لیکن جیسے ہی آپ نے پہلی دیکھ کو چکھا آپ بتا دیں گے یہ بریانی ہے یا قورمہ ہے، آپ دوسری دیکھ کو جیسے ہی چکھیں گے آپ بتا دیں گے یہ نمکین ہے یا میٹھا ہے۔ تو انسان پھلوں کی اور سبزیوں کی اور بہت ساری چیزیں جو انسان کھایا کرتا ہے ان کی معرفت زبان کے ذریعے سے پیدا کرتا ہے، زبان کے ذریعے سے جانتا ہے یہ اچھی ہے یا بری ہے، یہ میٹھی ہے یا کھٹی ہے، یہ زہر ہے یا انسان کے لیے شفا ہے۔ تو انسان یہ آنکھ کے ذریعے سے پہچانتا ہے، یہ ناک کے ذریعے سے پہچانتا ہے، یا انسان اپنے دہن کے ذریعے سے اپنی زبان کے ذریعے سے پہچانتا ہے۔ چوتھی چیز جس کے ذریعے سے انسان پہچانتا ہے وہ کان کے ذریعے سے پہچانتا ہے۔ میری آواز کو آپ سن رہے ہیں تو آپ کے کان جو ہے اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ پیچھے مولانا اسد علی جو ہے ہندوستان سے بول رہے ہیں۔ نیو جرسی والوں کے لیے اگر میری آواز آپ تک نہ پہنچے، میری آواز آپ تک نہ پہنچے تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ میں مجلس میں کیا پڑھ رہا ہوں، کون سی حدیث ذکر کر رہا ہوں۔ تو انسان یا پھر کان کے ذریعے سے پہچانتا ہے۔ ابھی محلے سے کوئی آواز آنے لگی باہر بیرون کمرہ سے تو آپ آواز سے سمجھ جائیں گے کہ باہر کیا ہو رہا ہے یا کیا ہونے والا ہے۔ یا انسان چھو کر جو ہے وہ پہچانتا ہے، برف ٹھنڈا ہے، اس کی ٹھنڈک کا احساس انسان چھو کر کرتا ہے۔ 10 برتن یہاں پر رکھے ہوئے ہیں، آپ ان میں جب ہاتھ لگائیں گے تو بعض کو ٹھنڈا پائیں گے، بعض کو گرم پائیں گے۔ تو ٹھنڈے اور گرمی کا جو احساس جو انسان کو معرفت دیتا ہے وہ کہنے کے ذریعے، چھونے کے ذریعے سے ملتا ہے۔ لیکن اے صادق آل محمد، تم ہمیں ایسے خدا کی جانب بلا رہے ہو جسے ہم نہ آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، نہ ناک سے سونگ سکتے ہیں، نہ زبان سے اسے چکھ سکتے ہیں، نہ ہم کانوں سے اس کی بات کو سن سکتے ہیں، نہ ہم اپنے ہاتھوں سے اسے چھو سکتے ہیں۔ آپ ہمیں ایسے خدا کی جانب بلا رہے ہیں جسے نہ دیکھا جا سکتا ہے، نہ سونگا جا سکتا ہے، نہ جس کے ساتھ بولا جا سکتا ہے، نہ جسے سنا جا سکتا ہے، نہ جو ہے اسے چھوا جا سکتا ہے۔ تو امام صادق علیہ السلام نے بہت ہی لطیف، نازک اور رقیق اور بہت ہی شفاف الفاظ میں اس کے خدمت میں پیش کیا کہ دیکھو تمہارے جسم کے اندر خون ہے، تمہارے جسم کے اندر خون ہے، یہ جو خون تمہارے جسم کے اندر ہے یہ خون مسلسل حرکت کر رہا ہے، تمہاری باڈی کے اندر مسلسل حرکت کر رہا ہے، لیکن تمہاری آنکھیں اسے دیکھ نہیں سکتی، اس خون کو تمہاری ناک سونگ نہیں سکتی، اس خون کو تمہاری زبان محسوس نہیں کر سکتی، چکھ نہیں سکتی، اس خون کی روانی کو تمہارے کان محسوس نہیں کر سکتے، اس خون کو تم ہاتھ سے محسوس نہیں کر سکتے، لیکن تم اس بات کے قائل ہو کہ تمہارے جسم کے اندر خون ہے۔ تو جب خالق کائنات نے ایسی مخلوق تمہارے جسم کے اندر رکھ دی جسے تم نے دیکھا نہیں لیکن مان لیا، جسے تم نے سونگا نہیں لیکن مان لیا، جسے تم نے چکھا نہیں لیکن مان لیا، جس کی حرکت کو تم نے سنا نہیں لیکن مان لیا، جسے چھوا نہیں اور تم نے مان لیا، تو جب ایسی مخلوق کو تم اپنے جسم کے اندر مان سکتے ہو تو ایسے خالق کو سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا نہیں مان سکتے۔ کچھ لوگ یہ امام زمانہ بلندر صلوات حیدری، سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام جب اس سے قانے نہ ہوا تو ایک مثال اور امام صادق علیہ السلام نے دی کہ اے ابو شاکر، کیا اگر کوئی قلعہ ایسا ہو کہ جس میں باہر سے جانے کا کوئی راستہ نہ ہو؟ ابو شاکر دیانی اس کا پیشہ کیا تھا؟ ابو شاکر دیانی کا پیشہ یہ تھا کہ یہ مرغی فارم رکھا کرتا تھا اور انڈوں کی خرید و فروخت کیا کرتا تھا، مرغی کی خرید و فروخت کیا کرتا تھا۔ جب امام صادق کے پاس آیا تو اس کا بچہ اس کے ساتھ موجود تھا جس کے ہاتھ میں ایک انڈا تھا۔ اب امام صادق علیہ السلام نے اس کی عقل کے مطابق گفتگو کرنا شروع کر دی، کہا کہ دیکھو اے ابو شاکر دیانی، اگر جو ہے دہسانی، اے ابو شاکر دہسانی، اگر جو ہے خداوند عالم دنیا کے اندر کوئی ایک ایسا محل ہو کہ جس میں نہ باہر سے اندر جانے کا راستہ ہے نہ اندر سے باہر آنے کا کوئی راستہ ہو، اور اس کے اندر ایک دریا ہو سفید پانی کا،
اور اس سفید دریا کے اندر ایک پانی زرد پانی کا دریا ہو، لیکن اس سفید پانی کے دریا کے درمیان اور زرد پانی کے دریا کے درمیان میں نہ کوئی لکڑی موجود ہو، نہ کوئی لوہا موجود ہو، نہ کوئی ایسی چیز موجود ہو کہ زرد پانی جو ہے سفید پانی میں ملتا ہو یا سفید پانی زرد پانی میں ملتا ہو، اور پھر خالق کے کائنات اسی بند دروازے سے جس میں کوئی راستہ نہ ہو باہر سے جانے کا یا اندر سے باہر آنے کا، اسی سے ایک مخلوق کو چلتا پھرتا ہوا پیدا کر دے، تو ابو شاکر تم بتاؤ تمہاری عقل کیا کہے گی؟ کہا کہ میری عقل اس چیز کا اعتراف ہی نہیں کر سکتی کہ کوئی مخلوق پیدا ہو جائے اور اس کا کوئی خالق نہ ہو. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ دو دریا آپس میں ہو، نیچے سفید دریا ہو، اوپر زرد دریا ہو، بیچ میں کوئی رکاوٹ بھی نہ ہو، اور پھر اس کے باوجود بھی نہ سفید پانی پیلے میں ملتا ہو، نہ پیلا پانی جو ہے زرد میں، پیلا پانی سفید میں ملتا ہو. تو ایک مرتبہ امام صادق نے اس کے بیٹے کا ہاتھ کھلوایا، جو بچہ ہاتھ کے اوپر انڈا لیے ہوئے تھا، کہا کہ اے ابو شاکر نیسانی، اگر خالق کو پہچاننا ہے تو اس انڈے کی خلقت سے پہچان لو. یہ انڈے کے اندر نہ باہر سے اندر جانے کا راستہ ہے، نہ اندر سے باہر آنے کا راستہ ہے. اس کے اندر ایک سفید دریا ہے، اس کے اندر ایک پیلا دریا ہے. نہ سفید دریا کبھی پیلے میں ملتا ہے، نہ پیلا دریا کبھی اس سفید دریا میں سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا جو خالق کائنات اسے ایک دائرے کے اندر ہوتے ہوئے ان دونوں کو آپس میں ملنے نہیں دیتا، کوئی چیز باہر سے اندر نہیں جاتی، لیکن وہ خالق کائنات اس کے اندر سے ایک چلتی پھرتی ہوئی مخلوق کو پیدا کر دے. ارے جو اسے ملنے نہ دے اور اس میں ایک مخلوق کو پیدا کر دے، وہی تیرا خالق ہے، وہی تیرا رازق ہے. کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. نعرہ صلوات. جزاک اللہ جزاک اللہ. کیا کہنے. سبحان اللہ. کیا کہنے قبلہ. آپ یہ دیکھیں علامہ ہلی نے کس طریقے سے ایک مجلس کے ذریعے پورے ایران کو جو ہے وہ شیعہ کر دیا. علامہ ہلی جب جو ہے سلطان خدا بندے نے جو ہے وہ طلاق دے دی، اپنی زوجہ کو طلاق دے دی، تو ایک مرتبہ تمام علماء مذاہب کو جو ہے وہ بلا لیا. حنفی آگے، مالکی آگے، حنبلی آگے، شافعی آگے، تمام کے تمام آگے. کہا کہ کیا حکم ہے؟ کہا کہ اس طلاق کے لیے محلل چاہیے. تو ایک مرتبہ بادشاہ پریشان ہو گیا، اس کی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ اس کے میری زوجہ کے ساتھ کوئی حلالہ جو ہے وہ کرے. تو لہٰذا جب بہت زیادہ پریشان ہو گیا تو اپنے ایک وزیر کو بلایا. وزیر کو بلانے کے بعد کہا کہ میں اس پریشانی سے کیسے نکل سکتا ہوں. کہا کہ ایک انسان ہے جو تمہیں اس پریشانی سے بچا سکتا ہے، وہ ہے علامہ ہلی جو عراق کے اندر ہے. علامہ ہلی کو بلایا گیا. علامہ ہلی اپنے وقت کے جینیس تھے، جن کے بلوغ کا انتظار ہو رہا تھا تاکہ یہ بالغ ہوں تو ہم ان کی جو ہے وہ تقلید کریں. علامہ ہلی جیسے ہی دربار سلطان خدا بندہ میں آئے، دربار سلطان خدا بندہ میں آنے کے بعد انہوں نے اپنی جوتیوں کو بغل میں لیا، اور جوتیوں کو بغل میں لینے کے بعد پورے دربار کے اندر کوئی کرسی خالی نہیں تھی. تمام علماء سنت نے یہ متفقہ فیصلہ کیا ہوا تھا کہ انہیں دربار کے اندر جگہ نہ دی جائے، دربار کے اندر جگہ نہ دی جائے. تو خود بخود اپنے نفس کے اندر جو ہے وہ توہین محسوس کریں گے. لیکن علامہ ہلی بہت زیرک تھے، بہت چالاک تھے، بہت جینیس تھے. لہٰذا جب کوئی جگہ خالی نہ ہوئی تو جا کر اپنی جوتیوں کو بغل میں کر کے بادشاہ کے تخت کے اوپر بیٹھ گئے. تو ایک مرتبہ تمام علماء جو ہے وہ چیمی گوئیاں کرنے لگے. کہا کہ آج تو کام تمام ہو گیا، اب تو علامہ ہلی سے بادشاہ ویسے ہی ناراض ہو جائے گا، اب تو بادشاہ ویسے ہی ناراض ہو جائے گا. جب تمام مجلس سج چکی تو ایک مرتبہ بادشاہ آیا. آنے کے بعد جو ہے اس نے دیکھا کہ علامہ ہلی جوتیوں کو لیے ہوئے بیٹھے ہیں. تمام علماء کہنے لگے کہ انہیں تو اتنا آداب نہیں آتا، یہ شیعوں کے امام ہے، رافضیوں کے امام ہے، رافضیوں کے جو ہے امام جمعہ والجماعت ہے، اور انہیں اتنی تمیز نہیں ہے کہ محفل کے اندر کیسے آیا جاتا ہے. جوتیوں کو لے کر آ گئے. تو اور یہ کتنے بدتمیز اور بد تہذیب ہیں کہ جب بھی کوئی دربار میں آتا ہے
तो वो कमर को खमीदा करके सलाम करता है, लेकिन बादशाह इन्होंने तुम्हें सलाम नहीं किया। तो एक मर्तबा अल्लामा हिल्ली ने कहा कि हमारी शरीयत के अंदर, हमारे कुरान के अंदर खुदावंद आलम ने इरशाद फरमाया वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैआ, कि अल्लाह की इबादत करो, उसका किसी को शरीक करार ना दो, रुकू और सजदा किसी के लिए भी जायज नहीं है। तो बादशाह मैं अपनी कुरान के ऊपर अमल करता हूँ, लिहाजा मैंने तुम्हें ना रुकू किया ना मैंने तुम्हें सलाम किया। कहा कि तुम मेरी जगह के ऊपर क्यों आकर बैठ गए? कहा कि कुरान कहता है वइज़ा क़ीला लकुम तफ़स्सहू फ़िल मजालिस फ़फ़स्सहू यफ़्सहिल्लाहु लकुम, कि खुदावंद आलम का कुरान में पैगाम मौजूद है कि जब मजलिस के अंदर दाखिल हो तो मजलिस में जहां जगह मिले उस जगह के ऊपर बैठ जाओ। लिहाजा यहाँ पर जो जगह थी, जो जगह खाली थी, तुम्हारा तख्त खाली था, लिहाजा मैं आकर उसके ऊपर बैठ गया, क्योंकि रसूल तो कहते हैं अकरमुज़्ज़ैफ़ वलौ काना काफिरा, के मेहमान के एहतराम करो अगरचे काफिर हो। जब तुमने मुझे बुलाया था तो मेरे बैठने का इंतजाम किया होता। कहा कि बगल में जूतियां क्यों है? कहा कि बगल में जूतियां इसलिए हैं, बगल में जूतियां मैंने इसलिए रख ली क्योंकि ये जूतियां नबी की बज़ से इमाम हनफी ने चोरी कर ली थी। तो तमाम उलमाए हनफी इकट्ठा हो गए, खड़े हो गए दरबार के अंदर कि इमाम अबू हनीफा तो 75 साल बाद जो है वो पैदा हुए थे, तो उन्होंने रसूल की बस में किस तरह से शिरकत कर ली और रसूल की जूतियां कैसे चोरी कर ली। कहा कि मुझसे खता हो गई होगी, इमाम शाफई रहे होंगे। कहा कि इमाम शाफई तो 95 साल बाद जो है वो पैदा हुए थे, तो उन्होंने रसूल की जूतियां कैसे चोरी कर ली। कहा कि इमाम अनस बिन मालिक रहे होंगे। कहा कि वो तो 135 साल बाद थे। कहा कि इमाम हम्बल रहे होंगे। कहा कि वो तो 175 साल पहले थे, वो तो 175 साल बाद थे। कहा कि देखो ए बादशाह, इन्होंने खुद ही एतराफ कर लिया कि इनके चारों इमाम रसूल के जमाने के बाद वजूद में आए, इनकी फिक्र जो है रसूल के जमाने के बाद में आई, लेकिन मैं उसकी फिक्र से तुम्हारा मसला हल करूंगा। जो घर के अंदर भी रसूल के साथ था, बज़ में भी रसूल के साथ था, रज़्म में भी रसूल के साथ था, जंग में भी रसूल के साथ था, सुलह में भी रसूल के साथ था, फर्श पर भी रसूल के साथ था, अर्श पर भी रसूल के साथ था। इसलिए रसूल ने कहा या अली वशियतुका हुमुल फाइज़ून, अली तुम और तुम्हारे शिया जो है वो कामयाब है। अब एक मर्तबा कहा कि देखो तुम्हारी तलाक वाक़ई नहीं हुई इसलिए कि तुमने गुस्से के अंदर तलाक दी थी, और गुस्सा शरीयत इस्लाम में हराम है, और हराम हालत में हलाल काम किया नहीं जा सकता। जैसे इंसान शराब पीकर नमाज नहीं पढ़ सकता, अय्यामे हैज में नमाज नहीं हो सकती, अय्यामे हैज में रोजा नहीं हो सकता, जिना की हालत में इंसान तलावत का सवाब हासिल नहीं कर सकता। ये गुस्सा था तुम्हारी हराम हालत, और इसके अंदर तुम हलाल तलाक को नहीं दे सकते, हलाल तलाक को नहीं दे सकते। दूसरी दलील ये है कि कुरान कहता है कि तलाक के अंदर 2 आदिल गवाह होने चाहिए, तुम्हारे कमरे के अंदर कोई मौजूद नहीं था, लिहाजा तुम्हारी तलाक ना हुई। तीसरा ये कि तलाक के लिए जरूरी है कि इंसान अरबी में कहे, लेकिन तुमने अपनी तलाक को फारसी में कहा, तो इसलिए तुम्हारी तलाक जो है वो मोतबर नहीं है। जब ये तमाम माजरा पेश हो गया तो माजरे के बाद जो है एक मर्तबा सुल्तान खुदाबंद ने कहा अगर तुम्हें दौलत चाहिए मैं दौलत देने के लिए तैयार हूँ, हीरे जवाहरात चाहिए तो मैं हीरे जवाहरात देने के लिए तैयार हूँ, अगर तुम्हें हुकूमत में कहीं पर वजीर बनना हो मैं वजीर बनाने के लिए तैयार हूँ। तो अल्लामा हिल्ली ने कहा मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहता, मुझे सिर्फ इतना चाहता है कि तुम मजलिस हुसैन की इजाजत इस हुकूमत में दे दो। सुभान अल्लाह, क्या कहने हैं, क्या सुभान अल्लाह, नारे सलावत। अपनी हुकूमत में मजलिस हुसैन की इजाजत दे दो। जब मजलिस हुसैन की इजाजत मिली तो ईरान के अंदर इनकलाब पैदा हुआ, जहां पर आज 98% जो है वो शिया मौजूद है। ये तमाम काविशें अल्लामा मजलिसी की मजलिस के बरकत में थी, उनके सदक़े में थी। इसीलिए तो इमाम खुमैनी ने कहा माँ हर चेदारी आजादारी दारी, हमारे पास आज जो भी कुछ है वो इस मजलिस हुसैन के सदक़े में है।
اور جب عزیز و محرم کی پہلی تاریخ نمودار ہوتی تھی تو امام صادق علیہ السلام اپنے گھر کے اندر مرثیہ خانوں کو بلاتے تھے، مرثیہ پڑھواتے تھے، اجرت دیا کرتے تھے۔ امام صادق نے جیسے ہی محرم کا چاند نمودار ہوا تو گھر کے اندر ایک مرثیہ خان کو بلایا، اپنی والدہ کو کہا کہ بیٹیوں کو لے کر، بہوؤں کو لے کر کمرے کے اندر آ جاؤ۔ حجاب ڈال دیے گئے، مجلس ہوئی، گریہ ہونا شروع ہو گیا۔ گریہ ہوتے ہوتے جب مصائب امام حسین پڑھے گئے، امام کاظم گش کر گئے۔ ایک مرتبہ امام صادق نے کہا اے مرثیہ خان اپنے مرثیے کو روک دے، میرا بیٹا کاظم گش کر گیا، میرا بیٹا کاظم گش کر گیا۔ عزیز و منصور دوانقی نے یہ ظلم کربلا تک نہ رکا، منصور دوانقی نے امام صادق کا گھر جلا دیا۔ جب گھر جلایا گیا، امام صادق کی تینوں بیٹیاں کبھی اس کمرے میں جاتی تھی، کبھی اس کمرے میں آتی تھی۔ ایک مرتبہ امام کاظم کو اٹھایا، سینے سے لگایا، بھیا گھر میں آگ لگ گئی، بجھا دیجئے۔ امام کاظم نے امامے کو اتارا۔ اب جب گھر کی آگ کو بجھانا شروع کیا، امامے میں آگ لگ گئی، بہنیں چپٹ گئی، اے بھیا کاظم آپ کا بدن جل گیا۔ امام صادق صحنِ خانہ میں لوٹنے لگے۔ غلام نے پوچھا مولا کیوں لوٹ رہے ہو، کیوں مرثیہ کر رہے ہو، کیوں ماتم کر رہے ہو، کیوں سینہ پیٹ رہے ہو؟ گھر تو بچ گیا، بچیاں بھی بچ گئی۔ کہا کہ میں اپنے اوپر نہیں رو رہا ہوں، میں رو رہا ہوں ان قیاموں کے اوپر۔ ارے جب میرے گھر میں آگ لگی، میری بچیوں کو یقین تھا سر پر باپ کا سایہ ہے، ہمدرد بھائی موجود ہے، لیکن آئے رے کربلا کے جلتے ہوئے خیام۔ سکینہ کو یقین تھا جب خیام جلا، بابا کے سر و تن میں جدائی تھی، جب بچی باہر نکلی تو سر نو کے نیزہ کے اوپر تھا، جب زینب باہر نکلی تو ایک بھائی کے شان قلم تھے، دوسرے بھائی کے سر پر تن پر سر موجود نہیں تھا۔ بارے اللہ ہماری اس قلیل سی بات قبول فرما، ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ہماری علمی فکری روحی اقتصادی ازدواجی جس طرح کی بھی مشکلات ہیں ان کو دور فرما۔ ذکی سلطانہ بنت سید بنت میر تقی میر کو جوارے بی بی فاطمہ زہرا میں جگہ عنایت فرما۔ ہمارے ہماری فکری روحی اقتصادی ازدواجی جس طرح کی مشکلات ہیں بحق شہیدان کربلا و بحق الائمہ والانبیاء ان کو دور فرما۔ بار الہ اس بیماری کو جس سے جو ہے ہر انسان جو ہے وہ پریشان ہے، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اس بیماری سے، اس وبا سے سب کو محفوظ فرما۔ ہمارے امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے عمل میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ تھے قبلہ کعبہ حجت الاسلام مولانا اسد علی عابدی صاحب جو کہ مجلس سے خطاب فرما رہے تھے۔ میں اس کے بعد زیارت کے لیے دعوت دوں گا ڈاکٹر قمر عابدی صاحب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ متوجہ زیارات اپنی جانب سے، تمام مومنین و مومنات کی جانب سے، مرحومین کی جانب سے، پروفیسر میر کے مرحومین کی جانب سے، اور جملہ ملت جعفریہ کے مرحومین کی جانب سے پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین وابن سید الوسین، السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکہ وعلی جدک و ابیک، السلام علیکہ وعلی امک و اخیک، السلام علیکہ وعلی تسعۃ المعصومین من ذریتک و بنیک، السلام علیکم یا ساداتی جمیع ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیکہ ایھا العبد الصالح المطیع للہ ورسولہ، السلام علیکہ یا ابو الفضل العباس ورحمۃ اللہ وبرکاتہ،
السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن حسین الشہید، السلام علیکم ایھا الشہید وابن الشہید، السلام علیکم ایھا المظلوم وابن المظلوم، لعن اللہ امتان قتلتک ولعن اللہ امتان ظلمتک ولعن اللہ امتان سمعت بذلک فرضیت بہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا علی ابن موسی الرضا، السلام علیکم وعلی آبائک السبع وابنائک الاربع، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب عصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان، السلام علیکم یا امام زماننا ھذا، اجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ھذہ الساعة وفی کل ساعة ولی وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا، اللہم صلی علی چھوٹی سی زیارت چھٹے امام کے آج شوال کے لحاظ سے۔ السلام علیکہ یا امام الورا، السلام علیکہ ایھا العروۃ الوثقی، السلام علیکہ یا حبل المتین، السلام علیکہ یا نور المبین، السلام علیکہ ایھا الصادق جعفر بن محمد خازن العلم الداعی الی اللہ بالحق، السلام اللہم کما جعلتہ معدن کلامک ووحیک وخازن علمک ولسان توحیدک وولی امرک ومستحفظ دینک فصل علیہ افضل ما صلیت علی احد من اوصیائک وحججک انک حمید مجید، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، ماشاء اللہ۔ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، ماشاء اللہ۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، مولا سلامت رکھیے آپ کو ڈاکٹر صاحب، کوئی غم نہ سوائے غم حسین کے۔ میں تمام حاضرین مجلس کا شکر گزار ہوں جنہوں نے آج کی مجلس میں شرکت فرمائی اور ثواب دارین حاصل کیا۔ آج کے بانی ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں، جناب پروفیسر اعظم میر صاحب، ان کے تہ دل سے شکر گزار ہوں، آج کی مجلس کی تعاون کیا، اور ہم آج کی مجلس کا تمام تر ثواب تمام انبیاء کرام، تمام ائمہ معصومین علیہ السلام، اور بالخصوص ان کی والدہ محترمہ جناب ذکیہ سلطانہ بنت میر تقی علی صاحب کے لیے ہدیہ کرتے ہیں، مولا ان کی درجات بلند کرے انہیں، اور پروفیسر صاحب کو بھی کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ میں آج کی مجلس سے آپ سے اجازت چاہتے ہوئے میں مائک ڈاکٹر غضنفر حاجی حافظ صاحب کے حوالے کروں گا تاکہ آئندہ کے لاہ عمل کا اعلان کریں۔ ڈاکٹر غضنفر حاجی حافظ صاحب۔ ماشاء اللہ تقیر بھائی، جزاک اللہ، بہت ہی مشکور ہوں ہمارے پروفیسر رضا صاحب کا کہ اور وہ تشریف رکھتے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ اگر 2 لفظ وہ بول دیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ نہیں، میں صرف اتنا کہوں گا کہ میں آپ کا، ڈاکٹر صاحب، توقیر مہدی صاحب کا اور سب کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ یہ ہم لوگ اتنی دور رہتے ہیں، ہمارے والدین کے لیے اس طرح کا لوگوں کا اکٹھا ہونا ورچوئل ہی صحیح، یہ بہت ہمارے لیے باعث تسکین ہوتا ہے۔ اس کے لیے میں آپ سب کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں، اور انشاءاللہ یہ محفل جو ہے جمتے رہے گی ہم سب کے مرحومین کی ارواح کی انشاءاللہ انشاءاللہ۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ آپ کی والدہ ماجدہ کو جوار رحمت معصومین میں جگہ عطا فرمائے، الہی آمین۔ کے ساتھ ہی میں آپ تمام لوگوں سے اگلی جمعرات تک کے لیے میں اجازت چاہوں گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ تھرسڈے میں پھر ملاقات ہوگی۔ شکریہ، شب بخیر۔ شب حضرات کا شکریہ، السلام علیکم، خدا حافظ، شب بخیر۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔